عزیز طلباء، آج ہم پنجم کلاس کے مضمون اردو کا لیکچر نمبر 8 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اردو زبان دانی کا بہت ہی اہم حصہ گرامر سیکھیں گے، اور آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے اسم اور اس کی اقسام۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو زبان دانی کے بنیادی اصولوں سے واقفیت ملے گی، آپ اسم اور اس کی اقسام کے بارے میں جان سکیں گے، آپ روزمرہ زندگی سے اس کی مختلف مثالوں کی پہچان کر سکیں گے۔ عزیز طلباء، جو سلائیڈ آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے تعارف عنوان۔ تو بیٹا اس لیکچر میں ہم اسم اور اس کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ جو سلائیڈ ہے یہ اسم کے بارے میں ہے۔ بیٹا اسم کے ہم لغوی معنی بھی جانیں گے اور اصطلاحی معنی بھی جانیں گے۔ تو بیٹا جو اسم ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نام۔ اس کا اصطلاحی مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم کہلاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہیں گے۔ کائنات میں موجود ہر چیز کا جو بھی نام ہوگا اسے اسم کہیں گے۔ تو بیٹا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو لے لیں گے، اس کا جو نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ جیسے علامہ اقبال، مسجد، لاہور، میز، کتاب، قلم وغیرہ۔ عزیز طلباء، اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے اسم کی اقسام۔ تو بیٹا اسم کو دو لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے، بالحاظ معنی اور بالحاظ بناوٹ۔ بیٹا بالحاظ معنی اسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے اسم نکرہ جسے اسم عام بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے اسم معرفہ جسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ تو بیٹا بالحاظ بناوٹ اسم کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم مصدر، دوسری قسم ہے اسم مشتق، اور تیسری قسم ہے اسم جامد۔ عزیز طلباء، اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے اسم کی اقسام بالحاظ معنی۔ بالحاظ معنی بیٹا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اسم کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم نکرہ جسے اسم عام بھی کہتے ہیں، اور دوسری اسم معرفہ جسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ تو بیٹا آئیے اسم نکرہ کا اصطلاحی مفہوم جانتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں، مثلا لڑکا، مسجد، کتاب وغیرہ۔ بیٹا اسم معرفہ کا اصطلاحی مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسم معرفہ کہلاتا ہے، مثلا علی، لاہور، قرآن مجید وغیرہ۔ بیٹے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی پہچان کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جس اسم کی جمع بنے گی وہ اسم نکرہ ہوگا، اور جس اسم کی جمع نہیں بنے گی وہ اسم معرفہ ہوگا۔ عزیز طلباء، اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ۔ تو بیٹا بالحاظ بناوٹ اسم کی 3 اقسام ہیں، اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد۔ تو بیٹا اسم مصدر کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ تو اس کے اصطلاحی معنی کچھ اس طرح ہوں گے کہ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سارے کلمے اور اسم بنتے ہوں، اسم مصدر کہلاتا ہے، مثلا کھانا، پینا، لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، رونا، دھونا وغیرہ۔ اسم مشتق، بیٹا اسم مشتق کے لغوی معنی ہے نکلا ہوا۔ اس کے اصطلاحی معنی کچھ اس طرح ہوں گے کہ وہ اسم جو کسی مصدر سے خاص قاعدے کی بنا پر بنے اسم مشتق کہلاتا ہے، مثلا لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، کھیلنا سے کھیلنے والا یا کھلاڑی، سینا سے سینے والا یا درزی وغیرہ۔ بیٹا اسم جامد کے لغوی معنی ہے جمع ہوا ساکن۔ تو اس کے اصطلاحی معنی کچھ اس طرح ہوں گے، وہ اسم جو خود کسی اسم سے نہ بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ یا اسم بن سکے، اسم جامد کہلاتا ہے، مثلا چھت، آگ، پتھر،
اینٹ وغیرہ۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر کے دوران آپ لوگوں نے پڑھا اور سیکھا اسم اور اس کی اقسام کا تعارف، تدریسی مقاصد، بلحاظ معنی اسم کی اقسام، بلحاظ بناوٹ اسم کی اقسام۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ہوم ورک کچھ اس طرح سے ہے کہ زبانی سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے اسم اور اس کی اقسام کی تمام تعریفیں مثالیں یاد کرنی ہے۔ تحریری سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے کہ آپ نے روزمرہ زندگی میں سے بلحاظ معنی و بناوٹ اسم کی اقسام کی 10 مثالیں لکھنی ہیں۔ عزیز طلباء، آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔